کر اج پلا کے جام وعدت سانو وے مخمور کر یا سخی سلطان باہو حاضر منظور کر کرتے آون والے آدھے ہر مصیبت دور کر یا سخی سلطان باہو۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ان کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ وہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت ملی، رو رہی تھی، پریشان تھی۔ سبب پوچھا تو کہتی ہے اولاد نہیں ہے۔ کہتی ہے موسیٰ آپ تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، آپ اللہ سے پوچھنا نا کہ میرے نصیب میں اولاد ہے کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جب گئے کوہ طور پہ ہم کلام ہونے کے لیے، تو اللہ سے کہا، اس عورت کا ماجرا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ اسے کہنا کہ صبر کرے، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، عورت منتظر تھی۔ عورت کو بتایا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ آپ صبر کریں، اولاد نہیں آپ کے نصیب میں۔ وہ عورت روئی، پریشان ہوئی، چلی گئی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہاں پہ ایک اس کے گھر کے باہر صدا لگائی کسی نے، فقیر نے، کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، بھوکا ہوں۔ عورت نے اس کو روکا، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ جب فقیر جانے لگا تو اس کے لیے اولاد کی دعا کر کے گیا۔ کچھ وقت گزرایا، اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی۔ وہ عورت اولاد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی اور فرمایا کہ اے موسیٰ آپ تو کہتے تھے کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ جب اللہ کے پاس ہم کلام ہونے گئے تو اللہ سے فرماتے ہیں یا باری تعالیٰ آپ تو کہتے تھے اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے عورت کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ موسیٰ پہلے نا بستی میں جاؤ اور وہاں سے انسان کا گوشت لے کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ساری بستی میں پوچھا، کسی نے گوشت نہ دیا انسان کا۔ جب واپس آنے لگے تو وہاں پہ وہی فقیر بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا بھئی اللہ نے انسان کا گوشت مانگا، کیا تم دو گے؟ اس نے ہاتھ آیا کر دیا کہ ہاتھ سے نکال کاٹ دیا، کہیں سینے سے کاٹ دیا، کہیں جانگ سے کاٹ دیا، کہیں گردن سے کاٹ دیا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے کہاں سے گوشت منگایا ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کو سارا معلوم ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں موسیٰ یہ گوشت کس کا، کہاں سے لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ پوری بستی میں کسی نے گوشت نہ دیا اور اس فقیر نے گوشت دیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اے موسیٰ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، لیکن جب سوچ اس فقیر نے جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، اس نے دعا کی عورت کے لیے، تو میں کیسے نہ اولاد عطا کرتا اس کو۔ تو دیکھیں ساری بات سنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک آدمی تھے، نیک بزرگ تھے۔ ہمارا یہ ظرف نہیں ہے ہم ان کے بارے میں کوئی بات کریں، لیکن اب وہ پردہ فرما گئے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے وہ انتقال کر گئے ہیں، فوت ہو گئے، ہم کہیں گے پردہ فرما گئے ہیں۔ جب تک وہ زندہ تھے ان کی دعائیں کرتے تھے، قبول ہوتی تھی۔ اب دیکھیں وہاں بیری کے درخت کے نیچے عورتیں بیٹھی رہتی ہیں صبح سے شام تک، کہ وہاں سے بیر گرے گا تو اولاد ہوگی، جس کی جھولی میں بیر گرے گا اس کو اولاد ہوگی۔ دیکھیں اس میں یا تو بیری کے درخت کے اوپر سے سیب گرے، آم گرے، تو بندہ کہہ سکتا ہے کوئی نیا کام ہے۔ تو بیری کے درخت سے بیری گرنے صبح شام تک بیٹھے رہو گے۔ پھر یہ دیکھیں اب یہ جنگلہ لگایا ہوا ہے، اس جنگلے میں پیسے پھینکے ہوئے، کتنے پیسے ہیں، اور اس میں گیند بیٹ پھینکے ہوئے ہیں، اور اس میں گڑیاں پھینکی ہوئی ہیں۔ جس کو پیسے چاہیے وہ پیسے پھینکے جاتے ہیں، اس کو پیسے زیادہ ملیں گے۔ جس کو لڑکا چاہیے وہ یہاں پہ گیند بیٹ پھینک کے جائے گا، اس کو لڑکے ہوگا، اور جو اس کو لڑکی چاہیے وہ یہاں پہ گڑیا پھینک کے جائے گا، اس کو لڑکی ہوگی۔ یار اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کو لڑکا دے، لڑکی دے، دونوں دے، یا دے کے چھین لے، اللہ کا اختیار ہے نا۔ اب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا زندہ ہوتے ان کی دعا میں تو بہت اثر تھا، تو اب وہ پردہ فرما گئے ہیں۔ اور آپ کے دیکھیں بہترین پیر آپ کے ماں باپ ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے دعا کرائیں۔ اب دیکھیں حضرت اویس کرنی کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ صحابہ نہیں بن سکے، ان کو صحابہ بھی نہیں کہا جاتا۔ حضرت اویس کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے بھی آئے، لیکن ماں سے وعدہ کیا تھا، ماں بوڑھی تھی، ضعیف تھی، کہ ماں کی شام کو خدمت کرنی ہے، اور ملاقات نہیں، واپس چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے کہا تھا کہ حضرت اویس کرنی کے پاس جانا اور امت کے لیے دعا کروانا۔ تو کتنا مرتبہ ہے، صرف وجہ وہ ماں کی خدمت کرتے تھے۔ تو یار آپ کی گھر میں اگر ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اس سے دعا کرائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں یہاں پڑھ رہے ہیں یا سخی سلطان باہو حاضری منظور کر، درتے آون والیاں دی ہر دعاواں قبول کر، کچھ اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں
درود میں نا 3 سے دعا مانگتا ہوں اور 1 حصے آپ پہ درود پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچھا کرتے ہو لیکن درود کی مقدار بڑھا دو۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں درود پڑھوں گا 2 حصے اور دعا مانگوں گا 2 حصے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن درود کی مقدار بڑھا دو۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ میں درود پڑھوں گا 3 حصے اور دعا مانگوں گا 1 حصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن درود کی مقدار بڑھا دو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 4 حصے درود پڑھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر دعا تو تمہاری قبول ہونی ہی ہونی ہے۔ تو اگر یہ بندے وہاں پہ پڑھتے درود پڑھتے یا سخی سلطان باہو حاضری منظور کر درد آن والے ہر دعاواں یا جو بھی ہے مرادیں پوری کر، اسے اگر درود پڑھتے زیادہ بیسٹ نہیں تھا۔ دیکھیں ہم لوگ کچھ کہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فتویٰ لگ سکتا ہے، لیکن ہے کہ اب وہاں بتائیں کہیں جنت کے جو 7-8 دروازوں میں سے اس دروازے کا ذکر ہے، وہاں جو بہشتی دروازہ بنا ہوا ہے جو 8 اور 9 محرم کو کھلتا ہے، جو وہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ ابھی مائی راستی نے اتنی دعائیں کیے، اتنی نیک والدہ تھی، تو ان کی دعاؤں کا اثر تھا نا کہ سلطان باہو اتنے اعلیٰ درجے کے فائز پیر کامل جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ لوگ خود بھی سوچا کریں، اب وہاں پہ جائیں گے عورتیں شرک کرتی ہیں، نہ مزار کو پیچھا کرنا ہے، جاتی سجدہ کرنا ہے مزار کو، جو سجدہ نہیں کرتے وہ ہاتھ لگا کے مزار کو چومتے ہیں، کچھ جا کے اس کے جو سرہانے پہ جا کے چومتے ہیں، کچھ چڑھاتے ہیں، ان کے نام پہ منتیں منادے کرتے ہیں، ان کے نام پہ دیگے چڑھاتے ہیں۔ اسلام میں تو کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو یہ حضرت سخی سلطان باہو کا دربار ہے، یہاں پہ آئیں دیکھیں، لیکن ہے کہ یہاں پہ آ کے منتیں مانگنا، اس میں پیسے پھینکنا، بیرکی نیچے بیٹھنا یا بہشتی دروازے کے آگے سے گزرنا، جس کی بھگ دوڑ میں اکثر لوگ مرتے بھی ہیں، اور ہماری حکومتیں گورنمنٹ بھی وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، کیونکہ اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی کی کوئی روک ٹوک کر سکے۔ باقی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔